کیا آپ جانتے ہیں پاکستان دنیا بھر میں کھجور کی پیداوار میں چھٹا بڑا ملک ہے۔ سندھ میں سفر کے دوران ہم لوگوں کا گزر ہوا شکارپور اور سکھر کے درمیانی علاقے سے۔ یہ علاقہ اپنے کھجوروں کے باغات کے لیے بہت مشہور ہے۔ ریک تو چائے کے لیے لگائی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میں ان باغات کو اپنے ڈرون سے شوٹ کروں۔ کھجور کا تنا زمین سے کافی اونچا ہوتا ہے، اس لیے اکثر زمیندار اس کے ساتھ چارہ بھی کاشت کر لیتے ہیں، جس کی کٹائی بھی آسان ہوتی ہے، اور یہ کھجور کے نیچے پھل پھول بھی جاتا ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والا یہ سبزہ چارے کی ہی ایک قسم ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر لگے دور دور تک کھجوروں کے یہ درخت بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کا درخت وادی سندھ کی تہذیب سے جڑا ہوا ہے، خاص طور پر سکھر اور شکارپور کے یہ علاقے جہاں کئی دہائیوں سے ان کی فارمنگ کی جا رہی ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق عرب تاجر اپنے ساتھ کھجوروں کی گٹھلیاں لائے، جبکہ کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والی عرب فوجیں جب سندھ کو فتح کیے جا رہی تھیں تو ان کی گرائی ہوئی کھجوروں کی گٹھلیوں سے ان علاقوں میں کھجور کی کاشت کا آغاز ہوا۔ سندھ میں کھجور کی کئی مشہور اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں آجو، کرابلائی، ڈکی اور حلیوی شامل ہیں۔ یہ کھجوریں اپنے منفرد ذائقے، غذائیت اور طویل عرصے تک ذخیرہ ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ کھجور کا درخت سال میں ایک بار پھل دیتا ہے، اور جولائی سے اگست تک ان کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے۔ شدید گرمی اور صحرائی آب و ہوا سندھ کی کھجوروں کو مزید میٹھا اور مزیدار بنا دیتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی تقریباً 50% کھجور کی پیداوار سندھ سے آتی ہے۔ سکھر کی کھجوریں دنیا بھر میں برآمد کی جاتی ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ، یورپ اور امریکہ میں۔ کھجور نہ صرف توانائی کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ اس میں قدرتی شکر، فائبر، آئرن اور دیگر غذائی اجزاء بھی بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کبھی سندھ کے سفر پر آئیں تو شکارپور اور سکھر کی کھجوریں ضرور آزمائیں۔ یہ نہ صرف ذائقے میں لاجواب ہیں، بلکہ سندھ کی ثقافت اور تاریخ کا ایک لازمی حصہ بھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ۔